لئن قتلتم ولئن آل عمران کی 2 آیات ان میں ترتیب بدل دی. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے یا تم مر بھی جاتے تو قسم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہاں پر اس مثال کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ میرے نزدیک یہ اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں جو جب میں پہلے پڑھ رہا تھا نا تو ان سے میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا تھا ان مثالوں سے ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو پہلے میں سمجھاتا ہوں یہاں بات کیا کی جا رہی ہے. یہاں پر ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ ایکچولی نو میں بتاتا ہوں یہاں پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ. اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے. استعجالہم بالخیر، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے نقصان. اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی. اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مسرفین کے لیے، مسرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے. سوال میرا جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49 ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے. ضرًا ولا نفع، نفع کا لفظ آسان ہے، ضر کا لفظ نقصان کے لیے. ٹھیک ہے، اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد. ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن، قیامت کے دن، تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا. تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے اور ایک صورت کا ایک مکمل نظام ہے. اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام. میں آپ سے ابھی 40 منٹ 45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا؟ آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا. لیکن اگر میں بول رہا ہوں
تو ہمارا دماغ حفظ نہیں کر لیتا کہ کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا. کہانی آگے چلتی رہتی ہے، ہم پروسیس کرتے رہتے ہیں. یہ حفظ تھوڑی ہے، مسلسل آگے بات چل رہی ہے. اب اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا سوچنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہاں 10ویں اور 11ویں آیت میں کہا تھا اگر انسان نقصان کی طرف جلد بازی کرے اور اللہ اس کو کرنے دے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے. مضمون کیا تھا شروع میں؟ نقصان. نقصان کون سی آیت میں؟ 10ویں 11ویں آیت. پھر کہا تھا جب ہم اس کا نقصان اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا چلتا پھرتا ہے جیسے اس کو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں تھا. تو اس کے 40 آیات بعد بات ہو رہی ہے ان کو بتا دو میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا اقتدار رکھتا ہوں اور نہ نفع کا. جہاں بات شروع ہوئی تھی 40 آیات پہلے، اس طرح کہہ لو 15 منٹ پہلے جو بات کہی جا رہی تھی، ان کے الفاظ کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے نفع کا ذکر پہلے نہیں، کس کا ذکر پہلے؟ نقصان کا. کتنا ممکن ہے انسان کے لیے یہ؟ اب آگے دیکھو اس صورت میں، سورۃ سبا میں کہتے ہیں یہاں پر نفع پہلے اور نقصان بعد میں. سورت میں ذرا پیچھے جاؤ، کیا ملے گا؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے پھیلا کر کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھیلانے کا ذکر پہلے ہے کہ تنگ کرنے کا؟ اور پھیلانے کا تعلق نفع سے ہے اور تنگ کرنے کا نقصان سے ہے. تو 3 آیات بعد نفعا ولا ضرا. نفعا ولا ضرا. اگر میں بول رہا ہوں اور میں کہوں 2 منٹ پہلے میں نے دن رات کہا تھا تو مجھے اب روشنی اور اندھیرا کہنا چاہیے، اندھیرا اور روشنی نہیں کہنا چاہیے. میرا دماغ ایسے چلتا ہے. میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں یاد رکھوں کہ کون سا لفظ میں نے کس ترتیب میں کہا تھا. جب کلام چل رہا ہے تو چل رہا ہے. دیکھو اگر اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ہوتا نا تو پہلے یہ چیز لکھنی پڑتی، پھر پیچھے جا کے چیک کرنا پڑتا یہ کیا تھا، پھر آگے جا کے فکس کرنا پڑتا. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ کتابی شکل میں لوگ نہیں کر پاتے. یہ تو کلام ہے. لئن قتلتم ولئن آل عمران کی 2 آیات ان میں ترتیب بدل دی. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے یا تم مر بھی جاتے تو قسم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ قتل ہو جانے کا. دوسرے درجے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مرنے کا. دوسری اس سے فوراً اگلی آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر بھی گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف تمہیں دوبارہ جمع کر دیا جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. پہلی آیت اور دوسری آیت میں ترتیب کے فرق کو اب سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں اضافہ تھا فی سبیل اللہ کا. فی سبیل اللہ کا ان آیات کا تعلق ہے غزوہ احد سے. سیاق ان کا ہے غزوہ احد. احد میں کتنے شہداء تھے آپ کچھ معلوم ہے؟ تقریباً 70. روایات کے مطابق 70 کے لگ بھگ شہداء تھے ہمارے احد میں. تو سب کے ذہن میں کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. اور اس سے ایک درس اخذ کیا جا رہا ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ. اگر تم بھی مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، تم ان پر افسوس کر رہے ہو، لیکن اگر تم بھی مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا پھر اگر تم مر جاتے اللہ کی راہ میں، مارے نہیں جاتے مر جاتے، یعنی تم اچھے کام کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر جاتی اور تمہیں نیچرل سی موت آ جاتی، بیماری سے موت آ جاتی یا کسی ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی، ایسے جیسے موت آتی ہے ویسے موت آ جاتی، تو وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. پہلی میں ہے دوسری میں نہیں ہے.
تو اس کو کہتے ہیں الالتفات. التفات یاد ہے؟ الالتفات من الخاص الى العام، خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے، یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا، اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے، احد ہو یا نہ ہو، جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو، اس سے اب ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے. قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے؟ ولا اچھا، قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے، قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے. موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات، الصلاۃ علی الاطفال، الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے. تو موت اصل ہے. پھر کہا ولا ان متم او قتل، اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے، یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے. پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے، لیکن یہاں ایک اور لفظ، جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ، اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے، اللہ رکھی سے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں، ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر. اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں. جمع نہیں کر رہے ہیں، حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع. تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے، اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے. جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے، حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے. اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا، ولا ان متم او قتلتم. اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا. تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں. ماتو وہم کفار، جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے. ماتو وہم منافقون، موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے. ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو ان کے لیے زیادہ موزوں لفظ کیا تھا؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. سبحان اللہ. میں جلدی ترجمہ کروں گا، دیکھتا ہوں اب نوٹ کرتے ہو کہ نہیں. اپنی اولاد کو قتل مت کرنا املاق کی وجہ سے. املاق کی وجہ سے، املاق کہتے ہیں انگلش میں، ہم کہتے ہیں بینکرپسی، فاقے کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ آپ کی جو اقتصادی مشکل آ جائے نا، آپ پر معاشی مشکل آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں املاق. تو املاق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. پھر کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرنا. پھر کہا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. کوئی فرق آیا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے رزق کی بات کی تھی تو کس کا رزق پہلے کہا تھا؟ پہلے تمہارا، پھر بچوں کا. دوسری آیت میں کس کا ذکر پہلے؟ بچوں کا رزق پہلے، تمہارا رزق بعد میں. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں. کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. اگر میں کہوں میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، فرق ہے کہ نہیں؟
میں اگر برگر کھاؤں بھوک کی وجہ سے تو بھوک ابھی سے ہے کہ نہیں؟ ابھی سے ہے. میں کہوں برگر کھانے لگاؤں بھوک کے ڈر سے، ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ابھی نہیں آئی. پہلی آیت میں ہے اولاد کا قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے، املاک کی وجہ سے. تو ابھی بھوکا کون ہے؟ تم خود بھوکے ہو. جب تم خود بھوکے ہو، بھوک کی وجہ سے قتل کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کہا تمہیں کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، تمہیں کھلائیں گے. نحن نرزقکم وإیاہم. دوسری میں کہا اولاد کا قتل مت کرنا بھوک کے ڈر سے. اگر بھوک کا ڈر ہونا اس کا مطلب ہے ابھی بھوک نہیں لگی، ابھی املاک نہیں ہوا، ابھی فاقے نہیں پڑے. سوچ یہ آ رہی ہے کہ بچہ ہوگا تو پتہ نہیں پیمپر کے کتنے پیسے ہوں گے، پاؤڈر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈاکٹر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈیلیوری کے کتنے پیسے ہوں گے، کھانے کے کتنے پیسے، خرچے ہی خرچے. پھر بعد میں کپڑے لینے پڑیں گے، پھر یہ کرنا پڑے گا. ابھی نہیں ہوا فاقہ لیکن ڈر ہے اس کے ہونے کا. یعنی آپ کا رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے، بچے سے متعلق ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ڈر کے مارے مت قتل کرنا، ہم اس کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. نحن نرزقهم وإياكم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اعجب هذا الكلام. پھر میں یاد دلا رہا ہوں وہی بات پرانی. ایک آیت ہے سورۃ الانعام میں، دوسری ہے سورۃ الاسراء میں، ہزاروں میل کے فاصلے پہ. کس کے ذہن میں ہوگا یہاں پہ من ہے تو اس کو ایسے کرو، اس کو یہاں پہ خشیہ ہے تو اس کو ویسے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی، آپ نے پہلے سنی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی، اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے، یعنی ایک ڈھکنی ہے، ڈھکونی ہے اس کے اوپر، وہ ڈھکی ہوئی ہے. اچھا یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کی باوجود. اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا، پھر دل کا، پھر آخر میں جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا وہ تو آخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی. اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ. بقرہ کی شروع کی آیت تو بہت ساروں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب، شک. شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فیہ ہدن. ہدن، شک کیسے دل میں ہوتا ہے؟ کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم. قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین. ہدن، ہدا کہاں ہوتی ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین. المتقین فإن ذلك من تقوى القلوب. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. الذین یؤمنون بالغیب. الذین ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم. یقین کہاں ہوتا ہے؟ یوقنون. یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا. کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل. پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم.
وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ. مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی. تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8ویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر. کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں. 15 آیات کے بعد 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. جو